تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں دنیا میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے جان کر لکھ دیا تھا. کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی. اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ بندے کو مجبور کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں، بلکہ بندہ جو کرنے والا تھا اللہ نے وہ پہلے جانا پھر لکھا. یہ کبھی نہ سوچا جائے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہم کرنے پر مجبور ہیں. اللہ عالم الغیب ہے، ہر چیز کا علم رہتا ہے. پیدا ہونے سے پہلے ہی، بنانے سے پہلے ہی اللہ جانتا تھا دنیا میں کون جا کر کے کیا کرے گا. تو جو بندہ کرنے والا تھا اللہ نے اس کو لکھ دیا. بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی لکھ دیا. کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس لیے کہ وہ آدمی برائی کرنے والا ہی تھا، اور اگر کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی ہے تو اس لیے کہ وہ بندہ بھلائی کرنے والا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو بھلائی کرنے والا لکھا. اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا ہے. مسئلہ تقدیر کے مسئلے میں غور اور بحث کرنا منع ہے. یعنی زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے اور نہ زیادہ بحث کرنا چاہیے. بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام کو چاہے کرے یا نہ کرے. اچھائی برائی کی تمیز بھی دی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور جس کو تمیز نہیں ہے، جس کو پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، تو اس پر کسی قسم کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا ہے. جس کو اپنا شعور نہ ہو، اچھے برے کو جانتا نہ ہو، اس پہ نہ نماز فرض ہے، نہ احکام شریعہ یا احکام قرآن اس پر لاگو ہوتے ہیں. عقل کا اختیار ہے نماز فرض ہونے کے لیے، تو عقل مند ہے تو جانتا ہے نماز چھوڑوں گا تو میرا کیا نقصان ہے، پڑھوں گا تو میرا کیا فائدہ ہے. اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے. یعنی جو بندے کو اختیار ہے، اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل بے مختار، بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں. یعنی یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے میں جو چاہوں کروں سب جائز ہے، اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بالکل میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، جیسا میری قسمت میں لکھا ہے ویسا مجھے مجبور کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھا کام اگر کر لے تو یہ کہے اللہ نے مجھے اچھے کام کی توفیق دی. کسی نے صدقہ کر دیا، کسی نے روزہ رکھ لیا، کسی نے نماز پڑھ لی، کسی نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، تو یہ کہنا چاہیے اللہ نے توفیق دی. اور برا کام اگر بندے سے ہو جائے تو یہ کہے کہ یہ میرے نفس کی شرارت ہے، یہ میری بدعمالیاں ہیں، یہ میری غلطی ہے کہ مجھ سے ہو گیا. بلکہ آج تو اس کا الٹا ہے. بندہ کوئی اچھا کام کر لے تو سینہ تان کے چلتا ہے. چھوٹی موٹی نمازیں پڑھ لے تو اپنے آپ کو سب سے بڑا نمازی سمجھتا ہے. چھوٹی موٹی انسان اگر صدقات خیرات ادا کر لے تو اپنے آپ کو سب سے بڑا سخی سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب یہ اگلا بیان ہے نبی اور رسول کے تعلق سے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح جیسے گزشتہ 3 ہفتوں میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا بتا رہی ہے شریعت و قرآن، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے. ابھی تقدیر سنا آپ نے. اب یہ نبی اور رسول کا بیان ہے. نبی کون ہوتے ہیں، نبی کیوں آتے ہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا لازم ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا کیا نہ ہونا چاہیے تاکہ آدمی کفر سے بچا رہے. یعنی کسی پیڑ کو نبی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر کے یہ نہ سوچ لے کہ نبی خدا تو نہیں ہے، اور کسی نبی کی شان میں ادنا سی توہین کر کے انسان اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو برباد نہ کر لے. اس لیے علم ضروری ہے اس بات کا کہ انبیاء کرام میں اور رسولان الاسلام میں کن کن باتوں کا ہونا ضروری ہے، یا کن کن باتوں کے لیے قرآن و حدیث نے ہمیں تاکید کی ہے. رسول کے معنی ہے خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے اللہ کے پیغام لانے والے کو رسول کہتے ہیں.
اور نبی وہ انسان ہے، وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا اور لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے، خواہ یہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ لے کر آیا ہو یا خود نبی کو اللہ کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو۔ کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں، کئی فرشتے بھی رسول ہیں اور کئی نبی بھی رسول ہیں، پر ہر رسول نبی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور جو نبی ہوگا وہ رسول یقیناً ہوگا۔ نبی سب کے سب مرد تھے، نہ کوئی جن ہوا نبی اور نہ کوئی عورت نبی ہوئی ہے۔ یاد رہے عبادت ریاضت کے ذریعے سے کوئی بھی آدمی نبی نہیں بن سکتا ہے، کوئی بھی آدمی عبادت سے، ریاضت سے، توبہ استغفار سے، صدقہ خیرات سے نبی نہیں بن سکتا ہے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نبی بنتا ہے، اور اس میں آدمی کی کوشش نہیں چلتی۔ البتہ نبی اللہ تعالیٰ اسی کو بناتا ہے جس کو اس لائق پیدا کرتا ہے، جو نبی ہونے سے پہلے ہی تمام بری باتوں سے دور رہتا ہے اور اچھی باتوں سے اپنے آپ کو سنور چکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے۔ اللہ نے اس کو سنوار کے بھیجا ہوتا ہے۔ نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں۔ نبی کا چال چلن، شکل، صورت، حسب، نسب، طور طریقہ، بات چیت سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں۔ نبی کی عقل مکمل ہوتی ہے، ہماری عقل مکمل نہیں ہے، ہم تو نماز پڑھ کے باہر جا کے خرافات میں چھوڑ جاتے تھے، ایک کم عقلی کی وجہ ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھے وہ بھی بیوقوف ہے۔ نہ عقل کی اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ مجھے عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو نبی کی عقل مکمل ہوتی ہے۔ نبی ساری کائنات کے آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ بڑے سے بڑے فلسفی حکیم کی عقل نبی کی عقل کے 1,00,000 حصے تک بھی نہیں پہنچتی ہے، اور جو یہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے تو وہ کافر ہے، اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے تو چھین لے، وہ بھی کافر ہے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک پیدا فرماتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے۔ کسی نے یہ مان لیا ہے، سوچ لیا کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے تو وہ کافر ہے، جیسا کہ آج کل کے دیابنا وہابیہ غیر مقلد معاذ اللہ، حضور کو اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے معاذ اللہ، تو حضور کو تو انہوں نے گنہگار قرار دیا ہے معاذ اللہ رب العالمین، جیسے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تأخر۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ سورہ حدیبیہ کے وقت یہ سورہ فتح نازل ہوئی، کیوں عطا فرمائی؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم، تاکہ آپ کی وجہ سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلے والوں کے اور آپ کے پچھلے والوں کے اللہ گناہ معاف فرما دے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ان گستاخوں نے ترجمہ کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے اور اگلے گناہوں کو بخش دے معاذ اللہ۔ گویا کہ انہوں نے حضور کو گنہگار قرار دے دیا، اور آج اعتراض ابھی اس چیز سے نہیں بچتے ہیں کہ کون نبی کا گستاخ ہے، کون نبی کا چاہنے والا ہے، بلکہ نبی کے چاہنے والوں کو، نبی کے گستاخوں کو نبی کے چاہنے والوں پر فوقیت دے کر کہتے ہیں کہ نبی کی بات کرنے والے فتنہ پرور ہیں، اور جو سب کو ملا کر چلتے ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تو نبی سے محبت کرتا ہے وہ گستاخوں سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ دودھ پاک نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یعنی کوئی گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو ناممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ پیغام نہیں پہنچایا یا لوگوں کا لحاظ رکھ کے وہ پیغام کسی مصلحت کے تحت نہیں بتایا، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، ایسا نامحال ہے۔ جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیتاً یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچایا تو وہ کافر ہے، جیسے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے، معاذ اللہ
ہی کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس قرآن کی حفاظت اللہ فرمائے وہ کیسے نامکمل ہو سکتا ہے؟ قرآن مکمل ہے کہ نہیں؟ پھر اس شیعہ کو بٹھا کر کے اپنے خون میں کیسے کھانا کھلاتے ہو اور کھاتے ہو جو قرآن کو نامکمل کہتا ہو؟ اپنے چند ذاتی مفاد کے لیے، کسی سے تعلق رکھنے کے لیے قرآن و حدیث کے گستاخ کو سینے سے لگا لیں، ایسا ایمان ہمیں تو نہیں چاہیے۔ جس کے پاس ایسا ایمان ہو اس جاہل کو وہ ایمان اس کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ وہی ایمان دے جس میں مصطفیٰ کی محبت ہو، مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کے احکام کی تابعداری اور فرمانبرداری ہو۔ انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہیں، ساری کائنات سے افضل ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ نبیوں کا ہوتا ہے، اور نبیوں میں کچھ انبیاء کرام مخصوص ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بڑی شان والے انبیاء کرام ہیں، اور ان تمام میں سب سے افضل مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہماری جان، ہمارا دل، ہمارا سب کچھ، ہمارا سارا جہان، ہمارے ماں باپ، اولاد، پوری کائنات نبی کے نام پر قربان کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں جو رسول ہیں۔ ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو پھر ولی صحابی جو صدیق اکبر ہیں اپنے سر کو نبی کے قدموں میں رکھے ہوئے ہیں قیامت تک کے لیے، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے، انہیں برابر ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ تو آج اس کو استنجا کرنا چاہتا ہے جاہل، حرام کھانے والا، استنجا نہ کرنے والا، لوگوں پہ انگلیاں اٹھانے والا، چور، ڈکیت، ظالم، بے نمازی اور دین کا خائن نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے حضور کو یہی کہا کہ تم یا یہ لوگ تمہارے جیسے، بلکہ اللہ نے فرمایا قل، محبوب تم کہو ان کو انما انا بشر مثلکم، بے شک میں ظاہری شکل و صورت میں تمہارے جیسا ہوں، پر میری طرف اللہ کا پیغام آتا ہے، تمہاری طرف پیغام نہیں آتا ہے۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ نے بھی حضور کو بشر نہیں کہا ہے، بلکہ کہا ہے میں کو تم کہہ دو، تم کہہ دو، تم کہہ دو۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کلم کلا کافر ہے۔ اب اس کو ہم ساتھ کھلائیں، ساتھ پلائیں، بیٹی سے رشتہ کریں، بیٹے کے لیے بہو لے کے آئیں، صرف دنیا بھی کھا لیں۔ نبی کی تعظیم فرض عین ہے، فرض عین، بلکہ تمام فرضوں سے اول ہے۔ نماز اتنی بڑا فرض نہیں ہے جتنی بڑی فرض کسی بھی نبی کی تعظیم ہے۔ عام نبی کی تعظیم اتنی بڑی فرض ہے تو جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، مالک کے کائنات ہیں، ان کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی توہین کر کے نماز پڑھے تو منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ شیطان نے نماز نہیں پڑھی تھی کیا؟ آدم علیہ السلام کی ذرا سی توہین کی، قیامت تک کے لیے مار گئے، پولیس سے نکال دیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام کی ادنا سی توہین، چھوٹی سی، شیطان اتنی عبادت ہے کہ کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ کروڑوں سال اللہ کی عبادت کی، کروڑوں سال، پر بارگاہ ایزدی سے نکال دیا گیا۔ تو جو مصطفیٰ کا گستاخ ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ خود اگر عقل ہے تھوڑی سی بھی تو خود اندازہ لگا لیں۔ کہتے ہیں سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، قیامت میں پتہ چلے گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے مومن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے کھڑے ہوں گے، فرشتے عرض کریں گے مولا کیسے جہنم میں پہنچائے ان کو اور کیسے جنت میں؟ ارشاد ہوگا 1000 میں سے ایک کو جنت میں ڈالو، 999 کو جہنم میں ڈالو۔ پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے، انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گے مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہوں گے۔ نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ ایک سوال کروں، جب تک نماز فرض نہ ہوئی تھی، جب تک نماز فرض رسول کے نبوت کے اعلان کے 10-11-12 سال بعد، 10-11 سال بعد نماز فرض ہوئی ہے، تو ان 10-11 سال میں کیا کرتے تھے مسلمان؟ بتائیں، پھر کیا کرتے تھے مسلمان؟ کوئی جواب ہے؟ حضور کی تعظیم، صرف حضور سے محبت کرتے تھے، صرف حضور سے محبت کرتے تھے۔ لعنت اس نماز پر جو مصطفیٰ کی محبت سے خالی پڑی جائے
میری نہیں، اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے۔ نماز پہلے آئی کہ نبی پہلے آئے؟ ارے یار بول رہے ہو کہ نبی آواز نہیں نکل رہی، دھیان ہٹا کے بلا بولی گئی، آواز نکلتی نہیں، منہ کو تکتے رہتے ہو بیٹھے بیٹھے۔ درود پاک پڑھ دو ایک بار۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم والسلام عليك يا رسول اللہ۔ نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے، کسی نبی کی چھوٹی سی توہین یا تکذیب کفر ہے۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جسم کے ساتھ چلے جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں روح روحانی طور پر چلے جاتے ہیں۔ ان کو اختیار ہے، جس کے خواب میں چاہے آ جائے، جس کی چاہے زندگی میں آ جائے، انہیں اختیار ہے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے آنے واحد کے لیے ایک لمحہ کے لیے انہیں موت آئی، پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائیں۔ زمین آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے سامنے ہے، ذرہ ذرہ سامنے ہے۔ تو جب ذرہ سامنے ہے جس کو ہم دور سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم اتنے بڑے بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے نہیں ہے۔ تو شراب پی رہے ہو تب بھی نبی کے سامنے ہو، ڈانس کر رہے ہو تب بھی نبی کے سامنے ہو، سلام پڑھ رہے ہو تب بھی نبی کے سامنے ہو، نماز پڑھ رہے ہو تب بھی نبی کے سامنے ہو۔ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، میرا حضور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ گناہ کر رہے ہو تب بھی وہ سوچ رہے ہیں نبی دیکھ رہے ہیں۔ ممکن ہے نبی کی یاد آتے ہی وہ گناہ سے انسان بچ جائے کہ میرے آقا مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب نبی دیکھ رہے ہیں تو پھر اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے۔ یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے۔ یہ ساری طاقت نبیوں کو اللہ کے دینے سے ہے، لہذا یہ علم عطا ہوا، دیا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کا خود کا ہے، اسے خود حاصل ہے، لہذا وہ ذاتی ہوا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول کے علم میں فرق معلوم ہو گیا کہ نبیوں کا رسولوں کا علم عطائی ہے اور اللہ کا علم خود ہے، اس کا خود حاصل ہے، کسی نے نہیں دیا ہے، تو نبی اور رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ کوئی امتی زہد اور تقوی، طاعت اور عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا، رات اور دن سجدہ کرتا رہے۔ حضرت صدیق اکبر سے زیادہ عبادت کس نے کی ہوگی؟ جب وہ نہ بڑھ سکے، ان کے برابر نہ ہو سکے، تو پھر آج کا گندا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی امتی زہد میں، تقوی میں، طاعت و عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ انبیاء سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ اور نبیوں کی تعداد مقرر کرنا جائز نہیں ہے، ان کی تعداد مقرر کرنا جائز نہیں۔ کتنے ہیں اللہ ہی کو علم ہے، اس لیے کہتے ہیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 یا 2,00,000 کم و بیش 24,000۔ کم و بیش مانے کم ہو یا زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کی صحیح معنی میں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمین۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمین۔ قال الله سبحانه وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مدیم العالمین مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔